ماضی کی معروف اداکارہ اور لالی ووڈ سٹار اداکار شان کی والدہ نیلو بیگم 31 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ مرحومہ علیل ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے سے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ شوبز شخصیات نے نیلو بیگم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اداکار شان نے اپنی والدہ کے انتقال کے حوالے سے ٹویٹر پر اطلاع دی۔ بتایا گیا ہے کہ نیلو بیگم کچھ عرصے سے علیل ہونے کی وجہ سے علاج کی غرض سے نجی ہسپتال میں داخل ہو گئی تھی، جہاں وہ گزشتہ روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ نیلو بیگم 1940 میں سرگودا میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کا پیدائشی نام سنیتا الیگزینڈر فرنانڈیز تھا۔ معروف فلم ساز، رائٹر اور ڈائریکٹر ریاض شاہد سے شادی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام عابدہ ریاض رکھا گیا اور نیلو ان کا فلمی نام تھا۔ نیلو بیگم نے ہالی ووڈ فلم بوانی جنکشن سے فلمی سفر شروع کیا۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر میں دوشیزہ، عذرا، زرکا بیٹی، ڈاچی، جیتار جیسی یادگار فلموں میں کام کیا۔ جب فلم 7 لاکھ میں جلوگر ہوئی تو گانا آئے موسم رنگیلے سہانیہ کی پہچان بن گیا۔ سن 2013 میں نیلو نے اپنے کیریئر کی آخری فلم وار میں ایک اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اداکارہ اور ہدایت کارہ سنیتا بیگم، ریما سائمہ نور، بہار بیگم، سید نور، بابر، محمود، ریشم، سائرہ نسیم، ریشم اور احسن خان کوی خان، عرفان کوسٹ، خوشبو صاحبہ افضل خان، مدیحہ شاہ، شاہد امینی، نشو بیگم سمیت دیگر نے نیلو بیگم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی لازوال اداکاری سے بہت جلد فلمی دنیا میں اپنا منفرد مقام بنایا۔ معروف پاکستانی اداکارہ نیلو بیگم کی انتقال کیوں ہوئی اور وہ کس لاعلاج مرض میں مبتلا تھی، یہ تمام تر تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر اب تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کی آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ شوبز کی دنیا سے تازہ ترین معلومات اور اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ معروف پاکستانی اداکارہ نیلو بیگم انتقال کر گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی شوبز سے تعلق رکھنے والی ایک اور مایہ ناز شخصیت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماضی کی مقبول اداکارہ اور اداکار شان کی والدہ نیلو بیگم اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ بتایا گیا ہے کہ نیلو بیگم کافی عرصے سے شدید علیل تھی۔ انہیں کینسر کا مرض لاحق تھا اور ان کا علاج جاری تھا، تاہم ہفتے کے روز وہ اس جہاں سے کوچ کر گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ کل بروز اتوار لاہور میں ادا کی جائے گی۔ اپنے وقت کی مشہور پاکستانی اداکارہ نیلو، جس کا اصل نام عابدہ ریاض ہے، جو پاکستان کے مشہور فلم سٹار شان شاہد کی والدہ ہے، وہ 31 جون 1940 کو سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی۔ 50 کی دہائی میں انہوں نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز بوانی جنکشن سے کیا۔ اس وقت نیلو کی عمر صرف اور صرف 12 سال تھی، جو تقسیم ہند سے قبل انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی تحریک آزادی کے سلسلے میں کچھ سیاسی واقعات کے پس منظر پر فلمائی جانے والی کہانی تھی۔ اس فلم نے انڈیا میں بننا تھا، مگر اس فلم کے پروڈیوسرز کو انڈین گورنمنٹ کی جانب سے فلم بنانے کی اجازت نہیں ملی، جبکہ یہ فلم حقیقت پر مبنی تھی۔
اور ہندوؤں کو اس فلم میں ولن کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انڈیا نے اس فلم کو بنانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد پاکستان سے رابطہ کیا گیا۔ اس وقت کی پاکستانی گورنمنٹ نے اس فلم کو بنانے کی اجازت دے دی اور اس فلم کی شوٹنگ کی شروعات لاہور ریلوے اسٹیشن سے ہوئی، جس میں کرسچن کمیونٹی کی پاکستان کی ایک نوعمر لڑکی پروین الیگزینڈر نے لیڈی پریس رپورٹر کا ایک مختصر سا رول کیا تھا۔ یہی لڑکی نیلو کے نام سے فلمی دنیا پر چمکتا ستارہ بن کر جگمگائی۔ معمولی رول سے سائیڈ ہیروئن اور پھر ترقی کرتے کرتے ہیروئن بن گئی۔ فلم 7 لاکھ کے خود پر فلمائے گانے آئے موسم رنگیلے سہانے سے بہت مشہور ہوئی۔ عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی جب کبھی یہ نغمہ گونجتا ہے تو فوراً وہ پہاڑی دوشیزہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جو پہاڑوں میں اپنے پیا کی یاد میں نغمہ زن ہو کر اس کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ہدایت کار جعفر ملک کی فلم انجان میں ایک صانفی سا کردار ادا کیا اور ہدایت کار جعفر ملک کی فلم 7 لاکھ میں ایک پہاڑی دوشیزہ کی گیٹ اپ میں چھا گئی۔ جنرل ایوب خان کے زمانے میں انہیں شہنشاہ ایران کے سامنے رقص کرنے کے لیے انہیں گورنر ہاؤس میں بلایا گیا۔ ان کے انکار پر گورنر امیر محمد خان کے حکم پر انہیں جبراً اٹھوا لیا گیا۔ اس ہزیمت پر انہوں نے زہر کھانے کی ناکام کوشش بھی کی۔ فلم ساز ریاض شاہد کو ان کا یہ اقدام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے نیلو کے ساتھ شادی کر لی اور ان کو عزت بخش کر ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت حبیب جالب نے اپنی مشہور نظم رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے اس واقعے پر لکھی تھی۔ نیلو عیسائی طبقے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ فلم ساز ریاض شاہد نے انہیں مسلمان کر کے عابدہ کا نام دیا۔ شادی کے بعد ریاض شاہد نے ان کے لیے فلم زرقا بنائی، جسے دنیا بھر میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں اس فلم نے کامیابی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور اس وقت یہ فلم اتنی ہٹ ہوئی کہ 50 ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ اس فلم نے نیلو کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور اسی فلم کی بدولت نیلو کو شوبز انڈسٹری میں پہلا نگار ایوارڈ بھی ملا۔ زرقا کے بعد نیلو نے فلمی دنیا کو خیر باد کہہ دیا اور گھریلو زندگی اختیار کی۔ پہلی بیٹی پیدا ہونے پر اس کا نام بھی زرقا رکھا گیا اور اس کے علاوہ ان کے 2 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک بیٹا شان۔ نیلو کے ہسبینڈ ریاض شاہد 1957 میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی اور عدت پوری کرنے کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نیلو کو دوبارہ فلمی دنیا میں آنا پڑا اور اس خطرناک سین سے ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا اور اس فلم نے بھی کافی کامیابی حاصل کی، جس کی بدولت نیلو کو ایک اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد نیلو نے اپنے مرحوم شوہر کے کام کو جاری رکھتے ہوئے 1974 میں بہشت فلم بنائی اور اس کے بعد نیلو نے 2 مزید ایوارڈ بحیثیت فلم پروڈیوسر حاصل کیے۔ نیلو نے مجموعی طور پر 134 فلموں میں کام کیا، جن میں اردو اور پنجابی دونوں شامل ہیں۔ ویورز، غم کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نیلو جیسی قیمتی سرمائے سے محروم رہ گیا، لیکن اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ نیلو نے عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو کر وفات پا گئی۔ ان کی موت
بے شک کینسر جیسے موذی مرض کی وجہ سے ہوئی، مگر تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ان کی بخشش کے لیے خصوصی دعا کرے، کیونکہ مرنا ہم سب نے ہے اور اس راستے پر جانا بھی ہم سبھی نے ایک نہ ایک دن ضرور ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کمنٹ باکس میں ان کی بخشش کی دعا کرے۔ شکریہ۔